السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین آپ کے خدمت میں موجود ہے. دوبارہ ہماری وہی صبوحہ خان جن کا آپ نے ایک دوسرا رنگ دیکھا اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا ان کا اقتباس جو انہوں نے ساون بادوں سے لکھا تھا. آج میں دو باتیں صرف کرنا چاہتی ہوں ابلاغ کے حوالے سے. جو موجودہ ابلاغ ہے اور اس میں ہمارے گھر کا ٹی وی، چونکہ یہ ہمارا اس کا عنوان ہی ہمارے گھر کا ٹی وی تھا، وہیں سے ہم نے پی ٹی وی کے جو لوگ تھے، پریزنٹرز تھے، نیوز اینکرز تھے، کوئز پروگرام کرتے تھے، ان کو ہم نے بلانا شروع کیا ہے. تو آج نعیم بخاری صاحب نے ایز اے چیئرمین پی ٹی وی چارج لیا ہے، اور وہ جس بورڈ کو کورٹ نے تنگ آ کے معطل کیا اور ختم کیا، شکر ہے کہ اس بورڈ کا خود مختار بھی ان کو بنا دیا گیا ہے. نعیم بخاری صاحب ایک جینوئنلی ایجوکیٹڈ آدمی بھی ہیں اور میڈیا سے بخوبی واقف ہیں، اور میں امید کرتی ہوں ان سے کہ وہ ڈومیسٹک میڈیا کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں ان لوگوں سے جن کو معلوم ہی نہیں کہ ڈومیسٹک میڈیا جو ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا اور ملک کا، ان کی سوسائٹی کا ریفلیکشن ہوتا ہے، ان کے گورنمنٹ کا، ان کے ملک کا ریفلیکشن، اسٹیٹ کا، ریاست کا ریفلیکشن ہوتا ہے. لیکن جب وہ ماچس، موم بتی، ٹیلی فون، پنکھے بیچنے والوں کو آپ ایم ڈی اور چیئرمین لگائیں گے، اور مسالے اور لباس بیچنے والوں کو آپ لگائیں گے، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کو، تو پھر وہ ایسا ہی چلے گا جیسا پچھلے 20-22 سالوں میں تباہ ہوا ہے ہمارے گھر کا ٹی وی. اس کی جتنی تکلیف مجھ کو ہے، یقیناً صبوحہ سے ابھی ہم بات کریں گے تو ان کو بھی ہوگی. اور جیسے کل سلیم میمن صاحب کو آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ پرائم منسٹر کی اسپیچ، اور پرائم منسٹر بھی کون؟ بھٹو صاحب، بہت پاپولر لیڈر، اور ان کے شروع کے دنوں کی وہ تقریر تھی نشتر پارک کی، وہ اس میں کچھ غلطی نیوز کاسٹر سے ہو گئی. سلیم خبریں پڑھ رہے تھے، سلیم میمن، تو گو کہ وہ سندھی میں تھیں، لیکن ان کی نہ صرف کھنچائی کے لیے ان کے جی ایم نے، عبدالکریم بلوچ نے ان کو بلا لیا، بلکہ وہاں سے جب وی آئی پیز کے انٹرویوز ہوتے تھے یا وی آئی پیز کی کوریج ہوتی تھی، تو وی آئی پیز کی خاص طور پہ، تو اسلام آباد سے نیوز کنٹرولر یا نیوز ڈائریکٹر خود چل کر آتے تھے اس کو سپروائز کرنے کے لیے. رپورٹنگ سے لے کے، اسکرپٹنگ سے لے کے، ہر چیز کے اوپر ان کی نظر ہوتی تھی. وہ ایک چیز پڑھ گئے. وہ کھنچائی کے علاوہ جب ان کو بلایا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ جی مولانا کوثر نیازی بہت ناراض ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب سلیم میمن جو ہیں وہ شاید یہ سمجھے کہ جی وزیر اطلاعات جو ہیں ان کو کیا پتہ کہ نیوز میں کہاں، اردو میں کہاں. ان کو شاید یا تو آئیڈیا نہیں تھا کہ مولانا کوثر نیازی نہ صرف ایک بہت لرنڈ آدمی، بہترین شاعر اور بڑے زیرک سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ پڑھا ہے، اور اس نے کہا کہ تو اسکرپٹ میں، سلیم نے کہا کہ اسکرپٹ میں ایسا ہی لکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کو کوثر منسٹر صاحب نے یاد فرمایا ہے. قصر ناز میں وہ ٹھہرتے تھے، ظاہر ہے جب اسلام آباد سے آتے تھے، یہ سرکاری رہائش گاہ ہوتی ہے، تو وہاں لے جایا گیا. سلیم میمن کو ان کے سامنے پیش کیا گیا. تو سلیم میمن کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ وزیر اطلاعات اتنے باخبر اور اتنے لینگویج میں انہوں نے پہچان لیا، سندھی لینگویج کی کمیونیکیشن، یعنی باڈی لینگویج تک سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ غلط چیز چلی گئی ہے. اب میں آج کا اگر موازنہ کروں، جو ہمارے آج کے وزیر اطلاعات صاحبان ہیں، صرف اس حکومت کے نہیں، معاف کیجیے گا، اس حکومت کے نہیں، ساری حکومتوں کا یہی پرابلم ہے کہ وزیر اطلاعات سیاستدان کو رکھ لیا جاتا ہے، اس کی نو ہاؤ میڈیا کے بارے میں، خاص طور پر نہ ڈومیسٹک میڈیا کا اسے کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے مقابلے کرتا ہے. اور اس سے بھی بڑا عذاب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ میں، 2.5 سال میں 3 وزیر اطلاعات تبدیل ہو چکی ہیں، تینوں کا ایک ہی رنگ ہے کہ وہ ہر وقت ایک کیمرہ اور مائک چاہیے ان کو، اور سرکاری ملازمین پی آئی ڈی کے پریس کانفرنس ارینج کرنے پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت ان کی، اور وہ بیٹھ کے جو دل میں آتا ہے وہ اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے. تو جناب، لوگ ہر وقت منسٹر انفارمیشن کی پریس کانفرنس نہیں دیکھنا چاہتے، وہ منسٹر انفارمیشن کی پالیسی دیکھنا چاہتے ہیں. مولانا کوثر نیازی کو کبھی کسی نے ٹی وی پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کی کتنی گرپ تھی پالیسی پر ٹی وی کی، یہ دیکھنے والی بات ہے. ان کی کیا گرپ ہے؟ بس بھوپو، ہر وقت اپنی حکومت کی تعریفیں، اور اپوزیشن کو، میں یہ نہیں کہہ رہی اپوزیشن بہت اچھی، اپوزیشن نے تو یہی دن دکھایا ہے
جب اپوزیشن نے یہ دن دکھایا تبھی تو چینج کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا. یعنی وہ برگر کلاس جسے لوگ کہتے تھے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی, الیکشن پروسیس سے دور رہتی ہے, وہ بھی نکلی باہر اور اس نے عمران خان صاحب کو چینج کے لیے ووٹ دیا. یہ چینج ہے, اس کو چینج کہیں گے آپ؟ سوری, ان کے یہاں بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, 2-4 ہی لوگ ہیں, ثانیہ نشتر ہیں, بہترین کام کر رہی ہیں, عماد اظہر ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں ان کی آنیسٹی پہ نہیں شک رہی ہوں, بڑے ایماندار آدمی ہیں, لیکن ایمانداری بڑی ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے. تو معاف کیجیے گا, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ خود پرائم منسٹر صاحب بھی ہر وقت پروفیسر بنے رہتے ہیں. ہمیں ابھی تک نہیں نظر آیا کہ وہ حاکم ہے, ہمیں کیا ان کے گھر میں ان کی بیگم کو نہیں نظر آیا. انہوں نے خود بتایا ایک تقریب میں کہ مجھے میری بیگم نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ یہ کام کیجئے. اٹ مینس کہ حکومت کی جو رٹ ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. میڈیا میں خاص طور پہ ڈومیسٹک میڈیا میں نعیم بخاری صاحب کا آنا ایک بہت ہی تازہ ہوا کا جھونکا ہے اس ادارے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ وہ صرف اقتدار میں رہنے کے لیے وہ حکومت کی بتائی ہوئی پالیسی پر نہیں ان کو بتائیں, بلکہ کہ میڈیا ایسا ہوتا ہے ڈومیسٹک میڈیا, تو تب میڈیا آگے چلا سکیں گے وہ, ورنہ نہیں. اب آئیے اس طرف کہ ہماری جو مہمان ہیں وہ آج آپ کو اپنی دوسری کتاب سے, وہ تو تھا نا بڑا ہیومرسٹ قسم کا اقتباس آپ نے دیکھا اور آپ کے میوزک کا فرق پتہ چلا ہوگا آپ کو. آج آپ ایک بہت بڑا المیہ دیکھیں گے کہ یہ ملک کتنی مصیبتوں سے حاصل کیا گیا تھا, کتنی تکلیفیں لوگوں نے اس میں اٹھائیں اس کے لیے, اور اس پورے پروسیس کو سبوہ خان نے اپنی کتاب دلی سے ڈیفینس میں کور کیا ہے. اگر آپ کا دل چاہے تو خرید کے کتاب پڑھ لیجیے گا بازار سے جا کے. مجھے امید ہے کہ سنجیدہ لوگ اب جس طرح دیکھ رہے ہیں ملک کی حالت, وہ سبوہ کی کتاب کا یہ حصہ جو ہے وہ سن کر یقیناً وہ چاہیں گے کہ وہ پوری کتاب پڑھیں. السلام علیکم سبوہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آپ کی پچھلی وہ جو تھی میوزک کمپیریزن, آواز دے کہاں ہے سے لے کے جی چولی کے پیچھے کیا ہے وہاں تک کا سفر, اس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا, اور لوگ خود ہم بھی یہاں ہمارے جو کیمرے پر موجود ہیں, ہمارے حسنین بھائی جو ہیں اور ہم لوگ محظوظ ہوئے. تو 2 آدمی بھی اگر محظوظ ہو رہے ہیں, اور وہ جو نئی نسل کا نمائندہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے 23-24 برس کا, تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو مجھے بھی لگا کہ ہمیں نئی نسل کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ دیکھو میوزک میں بےہودگی کی ایک وہ علامت تھی اور ایک یہ. اب آپ دلی سے ڈیفینس سے ہمیں کچھ اقتباس, ویسے جس سبجیکٹ پہ کہا اس پہ صرف ختیجہ مستور نے کام کیا ہے یہاں. جی, زمین ان کی ناول بہت زبردست ہے, اور میں نے اسی کو سامنے رکھ کے میں نے آنگن بہت زبردست, اور داستان جس کو ہم ٹی وی نے پکچرائز کیا اور بہت خوبصورت پکچرائز کیا, بہت خوبصورت. انہوں نے آنگن بھی کیا, لیکن مجھے حالانکہ بڑا اچھا ڈرامہ تھا وہ, لیکن لوگوں نے نہیں اس کو پتہ نہیں کیا. انڈیا میں بھی کتابیں جیسے گلزار نے لکھے, افسانے لکھے, امریتا پریتم نے اس پروسیس پہ کیا خوبصورت, امریتا پریتم نے اس کو پینٹ کیا ہے, جو تقسیم کا ہجرت کا جو سفر ہے اس میں. یعنی ادھر ہی تکلیفیں لوگوں نے نہیں اٹھائیں, وہاں بھی اٹھائی گئی, وہاں بھی اٹھائی بالکل ایک جگہ. تو پلیز اپنا جو آپ کا دلی سے ڈیفینس آپ کی کتاب ہے, جی دلی سے ڈیفینس, جی, اور اس میں میں نے اپنی یہ اماں کی تصویر, کیا بات ہے, آرٹسٹ نے بنایا, میری اماں ہیں یہ, اور باقی یہ اس میں کچھ پارٹیشن کا بھی کچھ دکھایا گیا, اور یہ انہوں نے مجھے دکھایا ہے کہ میں 2 سال کی تھی, اس میں تو بڑی بچی دکھائی, یہ کہ وہ کھیل رہی. میں نے بھی زمین سے متاثر ہو کر ایک ناول لکھا, اچھا, ہجرت سے, والٹن کیمپ سے اس کو شروع کیا, اور بیچ میں خواب میں ایک پرشین سٹوری دکھائی, وہ بھی ہجرت کے سفر سے ریلیٹڈ تھی. ٹریٹمنٹ دونوں کا ایک تھا, 3 نسلوں کی وہ کہانی تھی. اس کا نام ہے شیخ و فاحشہ, ملا اور طوائف. وہ پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے یا نہیں, آپ نے کہا تو میں سمجھی میں نے آپ کو یہ بکس دے دی, آج آپ مجھے دیں گے. ہاں انشاءاللہ, بالکل آپ پلیز. یہ میں نے دلی سے ڈیفینس جب شروع کی نا, میں کینیڈا ہم مائگریٹ کر رہے تھے, وہاں رہی نہیں ظاہر ہے, اس کے بعد واپس آ گئی میں, کیونکہ مجھے اتنا رہنا وہاں اچھا نہیں لگا جتنا. آپ کے شوہر بھی تو فوج میں تھے, ایئر فورس میں. جی ہاں, فوجی تھے, تو اس لیے ہم لوگ واپس آ گئے. لیکن میں نے جو کتاب شروع کی ہے, ہر کتاب میں ہر ایک چیپٹر کے بعد ایسا ہے کہ میں آرام سے وہ جو ہم نے دلی سے جب پنڈی پہنچے یا لاہور, اس پہ ٹرانسفر کر دیا اس چیز کو, یعنی وہاں کی مائگریشن کو ایسوسیشن کے ساتھ لے کے آگے چلیں. یہ میں شروع کا حصہ میں سناؤں اس کی کہ سامنے کا پارک برف سے سفید ہے, اکا دکا لوگ ایک بلڈنگ سے دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میز پر پڑی چائے کی پیالی سے اٹھتی ہوئی بھاپ اپنی موجودگی کا احساس دلوا رہی ہے.
صبح ابھی دور ہے مگر سفید برف کی روشنی نے وقت سے پہلے صبح کر دی ہے۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی صرف صبح کے 4 بجے ہیں۔ میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی ٹورانٹو کی صبح سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ ہم 5 دن ہوئے امیگریشن کے سلسلے میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پر اترے تھے۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر ایئرپورٹ سے باہر آ گئے جہاں ٹھنڈی ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ سب لوگ قطار میں ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ سامان کافی زیادہ تھا اس لیے ہم نے 2 ٹیکسیاں دیں، ایک میں اور شعیب اور دوسرے میں ناصر۔ ہم ہوٹل کی طرف رواں ہو گئے۔ اتفاقاً ہمارا ٹیکسی والا سکھ تھا۔ ایسا لگا جیسے ایک اجنبی شہر میں کسی شناسا سے ملاقات ہو گئی ہو۔ واہ! ایئرپورٹ سے ہمارے ہوٹل کا راستہ 45 منٹ کا تھا۔ اس عرصے میں سردار جی نے پہلے ہمارا انٹرویو لیا اور پھر گائیڈ کی حیثیت سے تمام سڑکوں اور جگہوں سے ہمیں متعارف کرایا۔ پہلی بار کینیڈا آئے ہو جی؟ میں نے شعیب کی طرف دیکھا اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دیں گے۔ شعیب ایک سچے فوجی ہیں اور شاید اسی لیے ہندوؤں اور سکھوں کے بارے میں کافی متعصب رویہ رکھتے ہیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر نیلام گھر کی جوابوں کی کرسی سنبھال لی۔ جی ہاں۔ سیر واسطے آئے ہو؟ نہیں، امیگریشن پر آئے ہیں۔ ویلکم جی ویلکم۔ ادھر کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ پھر جی ہوٹل تو بڑا مہنگا پائے گا۔ جی۔ کراچیوں آئے ہو؟ جی۔ کی حال ہے کراچی دا؟ میں خاموش رہی۔ سنیا ہے بڑے کرفیو شرفیو لگے نے، وجہ کی ہے؟ MQM، بے نظیر یا فوج؟ پتہ نہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہمارے پرائیویٹ معاملے میں کوئی غیر دخل دے رہا ہو۔ لگتا تھا ابھی ناچ ناچ کر کہے گا، 80 تے 81، ساڈے نال رہو گے تے عیش کرو گے، زندگی دے سارے مزے کیش کرو گے۔ واہ واہ، کیا بات! غالباً اس نے میری ناگواری کو محسوس کر لیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر اس نے ہمیں شہر کی سیر کرانا شروع کر دی۔ یہ جگہ مسیساگا ہے، یہ ایگزیبیشن کی جگہ ہے۔ اب ہم شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی سڑک ہے، 63 کلومیٹر۔ ہوٹل کا پتہ کس نے دیتا ہے تانوں؟ ہماری بہو نے۔ وہ کینیڈا میں رہندے نے؟ نہیں، امریکہ میں۔ اچھا، پھر تو ای میل تے کیتا ہونا؟ جی۔ تہاڈا ہوٹل آ گیا۔ بہرحال ہم اٹھے اور اس بہت اچھا وہ تھا اور ہم لوگ وہاں رہے، تقریباً 3 دن ہم وہاں رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دن میں اور بیٹھی ہوں اسی اپارٹمنٹ میں جو ہم نے لیا تھا، اور میں سفید اور کالی ٹائلز کا فرش، مجھے ایک ایسوسیشن میرے دلی کے گھر کی مجھے یاد آئی، اور وہ کچھ اس طرح شروع کرتی ہوں وہاں کا۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، افسانہ جو بھی سنا میں نے اپنی ماں سے سنا تھا، وہ بھی باقاعدہ نہیں بلکہ ٹکڑوں میں۔ جیسا موقع ہوا اس لحاظ سے اماں نے قصہ سنا دیا۔ جب اماں زندہ تھیں تو میں نے کئی بار سوچا کہ ان کی زندگی پر تو ایک ناول لکھنا چاہیے، مگر وہ سوچ زندگی کی مصروفیات میں کھو گئی۔ آج زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد غور کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہر زندگی ایک افسانہ ہے، زندگی کا ہر دن ایک باب ہے، مگر بعض باب سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سوچوں کا تسلسل ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ ہاں، تو میں سوچ رہی تھی اس گھر کے بارے میں جس کا مجھے صرف فرش یاد ہے۔ یقیناً ایک عام سا گھر رہا ہوگا۔ گھر کے جو مکین اس وقت وہاں تھے ان میں سے صرف 2 زندہ ہیں، ایک میری آپا اور ایک میرے بھائی۔ وہ گھر جو دلی میں پل بنگش پر واقع تھا، گھر کا سربراہ ایک زمیندار تھا، ضلع روہتک کے ایک گاؤں مہم کا ایک بارسوخ اور امیر شخص۔ اسے اپنا گاؤں چھوڑنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر بیوی اور بچوں کی خاطر جائیداد خرید کر شہر میں آ بسا تھا۔ یہ وہاں کی کچھ اسی طرح ڈسکرائب کیا ہے، اور اس میں نے دکھایا ہے کہ میری اماں اور میرے والد جو تھے ان کی جو آپس کی بحث تھی، کہ میری والدہ کہتی تھی کہ میں چلو نا پاکستان چلو، وہ مسلم لیگ کے جلسوں میں جاتی ہیں اور ہمیشہ واپس آ کے کہتی کہ میاں یہ ملک چھوڑو، جناح صاحب مسلمانوں کے لیے ایک نیا ملک پاکستان بنا رہے ہیں، چلو ہم وہاں چلیں۔ اور میرے والد ہمیشہ اس کی کچھ مخالفت کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جن لوگوں کی اتنی زمینیں ہوتی ہیں وہاں، اتنے ان کو احساس تھا کہ شاید نہ چھوڑنا چاہتے ہوں۔ بہرحال چھوڑنا اس وجہ سے پڑا کہ گھر میں جب ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا، تو ایک سرکاری گاڑی آئی اور وہ ہمیں قلعے تک لے گئی، اور قلعے میں پھر ہم نے وہاں 20 دن گزارے، اور اس 20 دن کے بعد پھر ہم لوگ آگے پاکستان کی طرف چلے، اور ہم لاہور اور اس کے بعد پھر پنڈی۔ اور میری دادی میرے ساتھ تھیں، وہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ ان کو، اور میرے والد بیمار ہو گئے، تو میری اماں کے لیے 2 لوگوں کو اٹھانا کافی مشکل تھا، اور پھر میں بھی چھوٹی تھی، مجھے بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ تو بہرحال میں ایک ہاسپٹل تھا، اس سے میری دادی کو
انہوں نے داخل کر دیا، لیکن اس کے بعد دادی کا کبھی پتہ نہیں چلا، جس کا میرے والد کو بے انتہا غم۔ ایک حصہ میں سناؤں گی، جب ہم ٹرین میں بیٹھے تھے تو اس وقت کیا ہوا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کی عورتیں سبھی بہادر ہوں گی، یا وقت نے ان کو بہادر کر دیا تھا۔ جیسے میں سمجھتی ہوں کہ میں اتنا کچھ نہیں کر سکتی تھی جتنا اس وقت میری ماں نے کیا۔ ٹرین جنگل میں رکی ہوئی تھی، اندھیرا گھپ تھا، ایسا سناٹا تھا کہ خود اپنی آواز سے خوف آتا تھا۔ گارڈ پہرا دے رہے تھے۔ اچانک ایک عورت درد ذہ سے تڑپنے لگی، اور اس کا شوہر ایک ایک کی خوشامد کرنے لگا کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اس کی تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی، کوئی مدد کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھاتا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، یہ میری اماں بات کر رہی ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا لو میری بچی تمہارے حوالے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اسے اور میرے شوہر کو پنڈی پہنچا دینا، اور میں تمہاری بیوی کے ساتھ نیچے اترتی ہوں۔ اب گارڈ نیچے نہ اترنے تھے، کہتے تھے اپنی ذمہ داری پر اتریں، اور اگر ٹارچ یا ماچس چلائی تو دشمن چاہے مارے نہ مارے ہم تمہیں گولی مار دیں گے، کیونکہ ذرا سی روشنی سب کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اور اگر گاڑی چلنے کا وقت ہو گیا تو ہم تمہارے لیے قتل نہیں رکیں گے۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ ایک عورت نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائے اور ہم تماشا دیکھتے رہیں؟ میں نے کہا مارو گولی، میں تو اتر رہی ہوں۔ عورت کو درخت کے نیچے لٹایا، اندھیرے میں اس کی مشکل آسان کی، اور پھر سے ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اچھا صبوحہ، آپ کے جیسے شعیب بھائی جو ہیں وہ فوجی تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کا پورا سسرال فوج سے بھرا ہوا ہے، جی، آپ کے ایک دیور تو جنرل شمیم عالم جو ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی تھے، تو کوئی فوجیوں سے متعلق کوئی قصہ آپ نے مجھے یاد پڑتا لکھا تو تھا اپنی اسی کتاب میں، کہ پاکستانی فوج کا بالخصوص اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کا پروپیگنڈا حکومت ہماری، مجھے افسوس ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، لیکن ابھی جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ فوجی ہونے کی وجہ سے ہندو سے تعصب، تو یہ تعصب نہیں ہے، جو کچھ کشمیر میں انہوں نے ظلم کیا ہے اس وقت، پچھلے کب سے برسہ برس سے کشمیری ان کے ظلم کا شکار ہیں، تو اس سے ظاہر ہے پاکستانی فوج کے کتنے جوان مارے جا چکے ہیں اس جنگ میں، وہ تعصب نہیں ہے، وہ ایک تکلیف ہے جو ہمارے فوجی کو ہے، جس کی وجہ سے وہ بٹر ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو کوئی قصہ بتائیے تاکہ ہماری جو نئی نسل جو سوشل میڈیا پر لگی ہوئی ہے اور سمجھتی ہے فوج ایسی ہے جیسا سوشل میڈیا پر پیسہ کھلا کر ان کا ایک میجر گورو آریہ وہ لگا ہوا ہے کمبخت، تو پلیز ذرا بتائیے کہ ہماری فوج کی کیا ہمارے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ فوج کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ بالکل۔ شعیب کے ملا یہ سب لوگ 9 بھائی، اور ان کی ایک بہن تھی جو 23 سال کی عمر میں کسی حادثے میں ختم ہو گئی تھی، تو یہ 9 بھائیوں میں سے 3 ایئر فورس میں تھے، اچھا، ایک جو تھے وہ نیوی میں، اور باقی 5 جو ہیں وہ آرمی میں تھے، اور آرمی میں 2 ان کے جنرلز بنے، ایک جاوید عالم اور ایک شعیب شمیم عالم، اور نیوی والے بھی جنرل بنے، ایڈمرل بنے شمون عالم۔ اور جب 71 کی جنگ ہوئی تو اس وقت ہم لوگ بڑا بیر میں تھے، اور شعیب جو ہے وہ موری پور آئے تھے کیونکہ وہ فلائنگ میں نیویگیٹر تھے، تو اس کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے، اور میں اور میری ساس میرے ساتھ تھیں، اور میرے اس وقت 2 چھوٹے بچے تھے۔ ظاہر دن رات وہی اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں، اور لیکن میں نے اس وقت پہلے سے بھی میں جانتی تھی کہ میری ساس بے حد بہادر خاتون ہے، بہت ان میں برداشت، اور لیکن اس دن میں حیران رہ گئی کہ جب اس سے پہلے ان کا ایک بیٹا شہید ہو چکا تھا، ایئر فورس میں تھا، اچھا، وہ تقریباً 5 سال پہلے شاید شہید ہوا تھا، 5-6 سال، اور اس کے بعد دوسرے بیٹا اس کا اعجاز عالم، اس کی خبر آتی ہے کہ وہ اس وقت میرے گھر میں تھیں جب وہ خبر آئی، تو اس کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ جس رات میں ان سے شعیب سے ہر روز بات کرتی، اور جس رات شعیب مشن پر نہ جاتے تو میں ٹیلی فون پر بڑی ناراض ہوتی۔ بہرحال ہم لوگ بہت سی خواتین اکٹھے بیٹھتے تھے، یا سلاموں کی یا کوئی بھی ظاہر دعائیں ہم لوگ کیا کرتے تھے سب کے لیے، تو سب ہمارے گھر بیٹھے تھے، تو میری امی، میں ان کو امی اپنی ساس کو امی کہتی تھی، تو ایک دم سے وہ باہر آئیں اور کہنے لگیں کہ آئیڈا احمد ایک صاحبہ تھیں، تو انہیں حالانکہ وہ کرسچن تھیں، تو انہیں کہا کہ تم یا سلاموں کی تسبیح پڑھا کرو، اور اس کے بعد کہنے لگیں کہ ہم سارا دن یا سلاموں کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو اپنے امان میں رکھے۔ یہ کہہ کر اندر جانے لگیں۔ مسز عیسیٰ نے کہا اماں کہاں جا رہی ہیں، دھوپ میں بیٹھے نا؟ کہنے لگی ہم شکرانے کے نفل پڑھنے جا رہے ہیں کہ آج جنگ ختم ہو گئی ہے، آخری دن جنگ کا تھا وہ۔
کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور ہمارے بچے حفظ و امان میں ہیں۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، میں نے بچوں کو کھانا وانا کھلایا اور اس کے بعد سو گئی، اور دوپہر میں اور اچانک کسی نے آ کے کہا کہ آپ آئیں، آپ کو باہر کوئی بلا رہا ہے۔ باہر دیکھا تو مسز عیسیٰ کا بیٹا مسیح تھا، اس نے کہا کہ امی نے آپ کو بلایا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے۔ بہرحال میں وہاں پہنچی تو 4 لوگ وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے کہ بھابھی آپ کو ایک خبر سنانی ہے، آپ کے دیور اعجاز عالم شہید ہو گئے ہیں، آپ خود کو سنبھالیے کہ یہ خبر آپ نے اپنی ساس کو بھی سنانی ہے۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں، میں کب اتنی ہمت والی تھی کہ کسی ایسی خبر کو برداشت کر پاتی۔ مجھے کمبل اڑایا گیا، ہیٹر میرے نزدیک لایا گیا۔ میں اس ماں کو خبر یہ کیسے سناتی جو 3 گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو سلامت جان کر شکرانے کے نفل بھی پڑھ چکی تھی، جو آج 14 دن کے بعد سکون کی نیند سو رہی تھی۔ مگر حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ جب میں گھر پہنچی، میرے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں، تو دیکھا کہ امی باہر پورچ میں کھڑی تھیں۔ مجھ سے پوچھنے لگی دلہن کہاں چلی گئی تھیں، تمہارا بیٹا ناصر بہت رو رہا تھا۔ پھر میری شکل غور سے دیکھی اور پوچھا شعیب خیریت سے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ رات 7 بجے ایک C-130 تیار تھا جو ہمیں لے کر پنڈی جا رہا تھا۔ پنڈی سے ہمیں کھاریاں جانا تھا۔ شعیب ہمیں پنڈی میں ملنے والے تھے۔ شعیب کی امی کی آواز آئی، دلہن بچوں کے گرم کپڑے رکھ لینا، وہاں سردی بہت ہوگی۔ شاید موت اور شکست کے سناٹے کی کیفیت مختلف ہے۔ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ C-130 کے انجن سٹارٹ ہوئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں تو رکے ہوئے آنسو گالوں کو مزید گیلا کرنے لگے۔ C-130 کی خوفناک آواز تھی، جہاز میں اداس اندھیرا تھا۔ میری ساس کے ٹھنڈے ہاتھ تسبیح کے دانوں کو تیزی سے گھما رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے چند گھنٹوں میں وہ مزید بوڑھی ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کی گود میں رکھ دیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے دبایا اور بس، ان کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا، اور مجھ سے کہنے لگی اعجاز کو تو شہادت کا درجہ ملا ہے، شہیدوں کے لیے رویا نہیں کرتے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا جو حقیقت میں 9 فوجیوں کی ماں تھی۔ ایک فوجی بیٹا جو جہاز کے کریش میں ڈیوٹی پر شہادت کا درجہ پا چکا تھا، اور ایک فوجی بیٹا جو آج ملک کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو چکا تھا۔ جہاز چکلالہ پر اترا۔ شعیب نے آ کر امی کو اتارا۔ آفتاب بھی ساتھ تھے۔ شعیب کے ماموں اپنی بوڑھی بہن کو ناکام سہارا دے رہے تھے۔ ہم کھاریاں پہنچے اور شمیم عالم کے یہاں اترے۔ اعجاز عالم کا تابوت ان کے گیسٹ روم میں رکھا تھا۔ آج اس مہمان کی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آخری رات تھی۔ امی نے کپڑا ہٹایا تو اعجاز کا سر اور آنکھ خون کی پٹیوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ صرف ان کی ناک اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ بقیہ جسم فوجی وردی میں ملبوس تھا۔ ان کی ہنستی ہوئی خوبصورت آنکھیں ہم اب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ امی نے پیار سے اعجاز کو ہاتھ لگایا، بار بار بقیہ جسم کو ٹٹولتی تھیں جیسے ابھی ابھی اعجاز باہر سے کھیل کر آ رہے ہوں اور امی دیکھ رہی ہوں کہ کہاں کہاں چوٹ لگی ہے۔ وہ اس تابوت کے پاس بیٹھ گئیں اور اپنے وظیفے کی کتابیں نکال لیں، پڑھتی بھی جاتیں اور ہاتھ سے اعجاز کو پیار بھی کرتی جاتیں۔ سب بیٹے جنگ کے جاگے ہوئے تھے۔ باری باری سب ڈرائنگ روم میں لیٹ کر سو گئے۔ بچوں کو کمرے میں سلا کر میں کئی مرتبہ ان کے پاس آئی۔ وہ مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جاؤ سو جاؤ۔ 2 مرتبہ میں اٹھی۔ بہرحال نیند کے غلبے سے آنکھیں بند ہوئی جاتی تھیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بغیر بیٹی کے 7 بیٹوں کی ماں کتنی اکیلی ہو سکتی ہے۔ اگر بیٹی ہوتی تو شاید وہ ان کے گلے لگ کر رو سکتی تھی۔ ان بیٹوں کے گلے میں باہیں ڈال کر کیا روتیں جو فوجی تھے، اور ان کے نزدیک رونا کمزوری کی نشانی تھی۔ وہ فوجی جو اپنے ملک کی ہار پر اتنے اداس، اتنے شرمندہ اور اتنے بکھرے ہوئے تھے کہ وہ اپنے بھائی کی قربانی کو کم از کم اس لمحے اتنی شدت سے محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ بریگیڈیئر ظہیر عالم جیسے فوجی جن کی نظر میں اگر ڈیوٹی کے دوران اب شہید ہو گئے تو ملک پر کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ کو اس بات کی تنخواہ ملتی ہے۔ میں کہتی ہوں کیا اعجاز عالم نشان حیدر کے مستحق نہیں ہیں؟ جواب ملتا اعجاز نے نشان حیدر کے لیے تو نوکری نہیں کی تھی نا، انہوں نے اپنا کام کیا اور بس۔ شکریہ۔ ایسے کتنے ہی واقعات۔ میں تو اس لیے، آپ نے ابھی بات کی نشان حیدر کی، مجھے جب بھی میں کبھی فوج کی، ان کے میرٹ بھی تو ہے نا، کئی جگہ پر تعریف کرنے لگوں تو ہمیں ٹائٹل ملتا ہے یہ فوج کے ایجنٹ ہیں، یعنی حب الوطنی کو ایجنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ میں ایک پروگرام اس پر رکھوں گی اور میں کلیریفائی کروں گی کہ جس فوج کا نشان، جس کا اعزاز اتنا بڑا ہے،
نشان حیدر ہر فوجی کی، اس کا کسی بھی عقیدے سے تعلق ہو، اسلام میں بتحاشا عقائد ہیں، لیکن جب وہ محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اس کو نشان حیدر ملے. تو یہ ان کا کمال ہے اس ہستی کا، ورنہ دنیا کی جتنی مسلمان فوجیں ہیں، جتنے مسلمان ملک ہیں، یہاں تک کہ ایران کا بھی یہ نشان سب سے بڑا اعزاز یہ نہیں ہے. ان کا نشان ہے نشان فتح. ابھی پہلی مرتبہ قاسم سلیمانی صاحب کو نشان ذوالفقار ملا ہے، حیدر نہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ان ہستیوں سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں مسلمان کو لڑنا سکھایا، کہ وہ جس طریقے سے پروپیگنڈا ہمارے بھٹو صاحب کی اور کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے ہم نے جس طرح وہ اپنا حصہ کھویا ملک کا، اس میں کتنی جانیں گئیں، کتنی ماؤں کے بیٹے گئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، ہم یہ چیز ریئلائز ہی نہیں کر رہے. ہم ان کے دو چار جو خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ دے ہیومن بینگس، فرشتے تھوڑی ہیں، اس پر ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا. اور جس سے بات کرو، سبزی والے سے سبزی بھی خرید رہے ہو، مہنگائی کیوں ہے جی، اور جی جا کے عمران خان صاحب سے یا فوجیوں سے پوچھو. اس ذہنیت کے ساتھ اس پر رویا ہی جا سکتا ہے اور ان کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سبوہ، آپ نے تو پہلے ہنسایا پھر رلایا آپ نے. تو بس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اب نہ رلائے جس طرف یہ چل پڑی ہے، اور ہماری فوج کو بھی سوچنا پڑے گا کہ قوم کی امیدیں کیا ہیں ان سے. خدا حافظ. تھینک یو.